محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. تقلید پہ بات شروع کرتے ہیں. تقلید کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اجماع امت کا اجماع ہے اس پر کہ تقلید چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی کیا جائے، اور اجماع ہمارے لیے حجت ہے. وہابی جب پھنستے ہیں تب حجت مانتے، نہیں تو نہیں مانتے. اب تقلید ہم کرتے کہاں ہیں؟ جیسا کہ غالباً نسائی شریف میں حدیث موجود ہے کہ کھانے میں مچھر گر جائے تو اس کو 3 مرتبہ ڈبو دو، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ مکھی کے جگہ پہ مچھر گر جائے، جگنو گر جائے تو کیا کرنا ہے. تو لہٰذا اس فروعی مسائل میں ہم جو ہے اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں. اب یہ وہابی تقلید نہیں کرتا، یہ کہتا میں خود ہی مجتہد ہوں. تو میرا سوال اس وہابی سے ہے کہ ان کے کھانے میں مکھی کے جگہ اگر جگنو یا مچھر گر جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن حدیث سے مجھے دلیل دے دے، میں تقلید چھوڑ دوں گا، میں بھی مجتہد بن جاؤں گا. اگر تجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ اجتہاد اور تقلید میں زمین آسمان کا فرق ہے جاہل. میں تقلید پوچھ رہا ہوں بے، تو مر جائے گا کہ مجتہد کی طرف جائیں گے. تو میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ تقلید کی جو شرعی حیثیت ہے، جس کی بے شمار دلیل ہے، تو تقلید پر بات کر، اجتہاد پر بعد میں بات کر. مجتہد بیک وقت ایک ہی دور میں کئی ہیں، اور ائمہ اربعہ مختص 4 ہیں تیرے اعتبار سے. انہی میں سے کسی ایک کی تقلید لازم اور واجب ہے تمہارے بقول. تو اس میں تو اجتہاد یا مجتہد کی طرف مت جا، ورنہ ابھی میں قرآن سے ثابت کروں گا جب تو تم مر جائے گا کہ کہیں 2 جماعتیں بنانے کے تعلق سے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر حکم نہیں دیا ہے، اور ہر جگہ اتحاد و اتفاق کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے بار بار زور دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، فرقہ مت ڈالو. اور تم میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول کی طرف لوٹو. اگر تم یاد رکھ لو، قیاس کے گھوڑے تم مت دوڑاؤ. وما كان للمؤمن والمؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. اللہ کہہ رہا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے. تو 4 مختص ائمہ اربعہ کو کیسے ثابت کرے گا کہ اسلام میں 4 جماعتیں بنا کر کے اس پر جمع ہو جائیں گے، جو ہے امت کا اجماع ہو جائے. تو ایک کا مقلد ہے، تو تقلید پر رو، اجتہاد پر مت جا، اجتہاد پر مت جا. یہ وہی ثابت تقلید کر رہا ہے. میں نے اس کو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر یہ اوریجنل باپ کا اولاد ہوگا تو یہ بیچ میں بڑبڑ نہیں کرے گا، لیکن یہ بولنے نہیں دے رہا ہے مجھے. اب خاموش ہونا، سنو میری بات. پہلی بات، میں نے جو سوال کیا ہے، دنیا وہابیت میں انگریز کے پیدا کردہ لونڈیوں اور غلاموں میں اگر کوئی حلالی ہوگا نا تو جواب دینے کی کوشش کرے گا. پر اب بات پھر ہو بھی تو رہی یہ ہے. ثابت کر رہا ہے. سن، ارے چرب زبانی اب سن پھر بے، یہ دیکھ 2 منٹ 4 منٹ بولنے کے بعد پھر یہ اپنے آپ کو میں وہی ثابت صرف کرانا جتنا چاہتا ہے بول جو رہا میں نے ہوں، شرط میں رکھی ایک تھی. الفاظ وہ سب سن رہے ہیں سامعین حضرات سامعین جتنے بھی حضرات ہیں، یہ سب ثابت سن کر رہے رہے ہیں. ہیں. یہ اب دلیل، مجھے وضاحت یہ کرنے نہیں گالی دے رہے. باز، یہ یہ جو مجتہد بدعقیدہ، کی یہ بات لے کے گمراہ آیا، بدعقیدہ. اب میں اس کا مجتہد پیغامہ کی بات سننے سنا والا رہا ہوں ہے، تو اب یہ بیچ میں بول رہا ہے. تو صرف ہاں سن، تقلید، موضوع ہاں تقلید تقلید پر سن. رہے، بس بات ختم. سامعین اب حضرات، جو تو غالباً سن، جو اب غالباً پھر حدیث سنے دو. پیش ابھی کیا اگر ہے تو اوریجنل وہ اولاد ہے ایک نا چپ مسئلے رہے گا. کی خود دلیل ہے، اگر اس تو میں تو قیاس اوریجنل کرے گا. اولاد ہے تو چپ رہے گا. اوریجنل اولاد ہے اپنے باپ کی تو چپ رہے گا، مجھے بولنے دے گا. ٹھیک ہے؟ تو سامعین حضرات، میں نے اگر تو اوریجنل ہے تو ایک ہی موضوع پر رہے گا، موضوع نہیں چینج کرے الحمدللہ گا. وہی موضوع پہ تقلید پر بات کر، سنیے سامعین اجتہاد پر حضرات، بعد میں بات کریں گے. میں نے اس سے سوال کیا کہ جگنو اور مچھر اگر تمہارے کھانے میں گر جائے مکھی کے بجائے تو تم کیا کرو گے؟ بیچارے ان کی جماعت میں آج تک کسی ملا نے اس کا جواب نہیں دے سکا، حالانکہ اپنے آپ کو سب مجتہد کہتے ہیں، اور ایسا مجتہد کہ آج تک ایک سوال کا جواب نہیں دے پایا. ویسے ایسے تو بہت سارے سوال ہیں اور قرض ہیں، قیامت تک یہ ان کے گلے میں لٹکتے رہیں گے. اب یہ مجتہد کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ائمہ اربعہ جو ہے یہ مجتہد ہیں، اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ دور حاضر میں جو ہے ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا لازم ہے، اس لیے کہ غیر مجتہد آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے سہارے کے بغیر قرآن و حدیث سے اجتہاد کر کے خود صحیح مفہوم کو سمجھ سکے. اس لیے امت نے اتفاق کیا اور امت کا اجماع ہوا کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کی جائے اگر دین حق پر عمل کرنا ہے.
یا قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کے منمانی تحریف کر رہا تھا، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بتا رہا تھا، موضوع دوسری طرف چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر اس پہ بھی میں بات کروں گا اور اس کا شان نزول اور جو ہے اس کے جو ہے تفسیر دیکھا جائے گا تو یہ ان کی نانی مر جائے گی۔ لیکن میں نے جو سوال کیا اس کا یہ جواب نہیں دیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کی اجتہاد پر ہی تو ہم تقلید کرتے ہیں نا، کہ انہوں نے جو اجتہاد کیا ہے ان کی اجتہاد پر ہم اعتبار کرتے ہیں اور اعتبار کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب تمہارے یہاں تقلید نہیں ہوتی تو چلو تم اپنے آپ کو مجتہد ہی صحیح، تو مجتہد ہی کے اعتبار سے، چلو تم تقلید نہ صحیح مجتہد کے اعتبار سے تمہارا اجتہاد ہی صحیح، تو تمہارے کھانے میں اگر مکھی کی جگہ پہ مچھر یا جگنو گر جائے گا تو تم کیا کرتے ہو یا کیا کرو گے، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تم انگریزوں کے چھوڑے ہوئے ٹٹو نہیں ہو اور دین اسلام کا باغی اور دشمن نہیں ہو تو اس پر جواب دینا، اور نہیں جواب دے پائے تو فون کاٹیں گے، لوگ خود سنیں گے اور فیصلہ کر لیں گے۔ ہاں چل بول۔ اب درمیان میں جو موضوع سے ہٹا اور موضوع سے ہٹ کے جو بات کیا وہ باطل اور گمراہ اور مکار عیار ہے۔ میں تیرے سے پوچھ رہا ہوں کہ اے میں اربع چار جو مختص ہے وہ ان کی تقلید لازم اور واجب ہے تو کسی پر ایک اتفاق کر لینا۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہے تو انہی کے تمام قول و فعل سے دلائل اخذ کرنی چاہیے، جبکہ ان کو تو مستحد بھی مانتا ہے۔ تو یہ دلیلیں کون سی مجبوری ہے؟ بخاری مسلم نسائی یا تمام دیگر کتب حدیث سے تو دلائل پیش کر کے اور کہتا ہے کہ اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، جبکہ تو مقلد ہے بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل پیش کر، تو دوسرے کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو مقلد ان کا ہے، ان کی اجتہاد پیش کر، ان کی تقلید پیش کر۔ تو کتب حدیث میں امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، ادھر موطا امام مالک، مسند احمد، ادھر کیوں جا رہا ہے؟ تو ان کا مقلد نہیں ہے، تو مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جتنی بھی دلیلیں تو پیش کرے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کرے گا۔ اس میں مسئلہ تقلید پر ہماری تیری گفتگو ہونی ہے، اجتہاد پر نہیں۔ پہلے مسئلہ تقلید پر گفتگو ہو جائے، اس کے بعد مسئلہ اجتہاد کی شرعی حیثیت کیا ہے اور مجتہد کون ہوتا ہے اور اجتہاد کی کتنے شروط ہیں اس پر بعد میں بات کریں گے۔ ہماری تیری میری گفتگو ہو رہی ہے تقلید کے مسئلے میں، اور جس کا تو مقلد ہے انہی کی تمام دلائل ہمارے یہاں قابل تسلیم ہے۔ تو انہی کی دلیلیں پیش کر، دوسری کی دلیل ہمارے پاس نہیں قابل قبول ہے۔ یا تو توبہ کر کہ تقلید کی تعریف تو غلط بیان کر رہا ہے، دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں مقلد ہوں، اور دلیلیں دوسرے سے پیش لیتا ہے۔ تو مقلد ہے کس کا؟ امام بخاری امام مسلم کا ہے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا؟ چل بات پیش کر۔ اگر بیچ میں بولا تو پکا اپنے باپ کا اوریجنل اولاد ثابت نہیں ہوگا، بلکہ ڈپلیکیٹ ثابت ہوگا۔ سالے بار بار ایک بات کر رہا ہے تو سن رہے کمینے کی اولاد، گالی گلوچ کیوں بات کر رہا ہے؟ پھر میں گالی دے رہا ہوں، کتے کی اولاد، دیکھیے اب یہ بھاگنے کے فراق میں ہے، سیدھا بات کر، بار بار یہ سب آواز نہیں کرنا، سالے میں اتنا مار ماروں گا دماغ پہ ہو جائے گا کتے کی اولاد۔ ارے تو تم لوگ ذلیل ہو، لاٹ جوتے والے، تم لوگ کو قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تم سے تمہاری بریلیت کے گھر پہ لاد مار کے لوگ بھاگ رہے ہیں، سالے تم کو غیرت نہیں ہے، جواب نہیں سنے گا، تھوک رہے ہیں۔ ہاں چل سنا، بدتمیزی سے بات نہیں کرنا۔ یہ گھامڑ، یہ جاہل مطلق، یہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا حدیث کا دشمن اور قیاسی فتوے پر عمل کرنے والا اور اپنے ملاؤں کی پوجا کرنے والا اگر اس دور میں تقلید پر پیش کر دے، جاہل تقلید پر بات کر دو، کہتے ہیں جس کا تو مقلد ہے انہی کی دلیل پیش کر بات ختم۔ کیا ثابت ہو گیا سامعین؟ آپ خود فیصلہ کریں گے۔ وہ تو کون ہوتا ہے بھائی ثابت کرنے والا؟ تو موضوع سے کیوں ہٹ رہا؟ پہلے موضوع سے دیکھیے، میں نے تقلید پر تو بات کر، میں تقلید پر ہی بات کر رہا ہوں۔ کہاں کر رہا ہے؟ تو اشتہار پر جا کر کے ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں گھما رہا ہے۔ یہ اپنے تقلید کی شرعی حیثیت، تقلید تو پیش کر۔ سامعین میں نے بیچ میں بولا تھا، دلیل سے میں بولا، دلیل سے جو ہٹے گا، موضوع سے جو ہٹے گا وہ باطل ہوگا، باطل ہوگا، باطل ہوگا، گمراہ ہوگا، گمراہ ہوگا۔ جس میں بریلوی میں سے تم کو گمراہ ہونے کا کوئی شک نہیں ہے، مجھے تو پیش کر موضوع تقلید کی دلیل پیش کر۔ اب چپ ہو جا، اب سن،
یہ جو تقلید ہے، تقلید ہمارے یہاں جو ہے تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چار ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک مجتہد کے جو ہے فتوے کو، جس پر دلائل ہیں مگر بغیر کسی دلائل مانگے اس کو اپنا لینا، اس کو مان لینا، اس پر اعتبار کر لینا، یہ تقلید ہے۔ اور فروعی مسائل میں تقلید ہوتی ہے، شریعت کے فروعی مسائل جو ہیں اس پر تقلید ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، غالباً نسائی شریف میں ہے کہ مکھی گر جائے تو 3 بار ڈبو دو، اور جگنو کا اور جو ہے مچھر کا اور دیگر جو ہے کیڑے مکوڑوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ائمہ اربعہ ہے وہ جو اجتہاد کرتے ہیں، ان سے جو اخذ کرتے ہیں مسائل، تو جو حنبلی ہوتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے جو ہے اجتہاد پر اعتبار کرتے ہیں، جو شافعی ہوتے ہیں وہ امام شافعی کے جو ہے اجتہاد پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہم حنفی ہیں الحمدللہ ہم امام اعظم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو مجتہد جو ہے نا وہ اجتہاد کرتے ہیں، اور ان کے اجتہادی مسئلے پر ہی تو تقلید ہوتی ہے، جس مسئلے پر وہ اجتہاد کرتے ہیں اسی پر تو تقلید ہوتی ہے، اور اسی پر ان کے پاس ان کی دلائلیں ان کے پاس اس مسئلے کی دلیل ہوتی ہے، یعنی مجتہد کے پاس دلیل ہوتی ہے، مگر تقلید کرنے والے دلیل ان سے مانگتے نہیں ہیں، بغیر دلیل مانگے ان کی بات کو حق مان لیتے ہیں۔ اس لیے کہ بخاری شریف میں حدیث بالکل واضح موجود ہے کہ مجتہد اگر خطا پر بھی ہوتا ہے تو ان کو ایک ثواب ملتا ہے۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، ان میں دونوں طرف کے جو صحابی رسول ہیں دونوں برحق، دونوں جنتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں طرف مجتہد تھے، اور دونوں طرف دونوں کے جو ماننے والے تھے صحابی رسول، وہ جو ہے مجتہد کے جو ہے اجتہاد پر عمل کیے ہوئے تھے، اس لیے وہ جنتی ہیں۔ تو ہمارے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مجتہد ہیں، اور وہ جو اجتہاد کرتے ہیں فروعی مسائل پر، ہم ان پر اعتبار کرتے ہیں، ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، مگر ہم دلیل بغیر مانگے ان کی بات پر اعتبار کرتے ہیں۔